أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين نور ہی نور ہے کیف ہی کیف ہے باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا نور ہی نور ہے کیف ہی کیف ہے باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتاب آ گیا غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی آمنہ کو خدا کی خدائی ملی گود میں جس کی جلوائے نور ازل بے نقاب آ گیا بے حجاب آ گیا جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء جس کی راہیں سجاتے رہے انبیاء وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا تھی یہی آرزو تھی یہی التجا اپنی محفل میں سرکار آئیں ذرا یک بیک نور میں ڈھل گئی جو فضا میری آہوں کا شاید جواب آ گیا مٹ گئی ظلمتیں چھٹ گئی تیرگی تن گئی چادریں کیف و انوار کی سارے سجدوں میں سائم صنم گر گئے بت قدوں میں عجیب انقلاب آ گیا حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے مسلک کے عظیم علماء کرام میرے مسلک کے عظیم شناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے مسلک کے غیور سنی مسلمانوں بزرگوں نوجوانوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑا سونا ذوق ہے آپ حضرات کا بڑا خوبصورت ذوق سماعت ہے میں نے مختصر سی اس بیٹھک میں سارا نظارہ کر لیا کہ آپ کو سننے کی جاچ ہے آپ میرے محبوب کا میلاد سننے والے ہیں میں نے آتے ہی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ سننے والے ہیں اور کچھ سنایا جائے یہ آج آپ کے چہروں کی کھلی کھلی مسکراہٹ یہ آپ کے خوبصورتی اور یہ مسکراہٹیں یہ رونقیں یہ تبسم یہ خوشبوئیں یہ آج بتا رہی ہیں کہ اس محفل پر مدینے والے کی خاص نظر عنایت ہے کیونکہ میرے لجپال کی محفل اور کوئی محفل میرے محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں وہ نیازی صاحب بڑی خوبصورت بات فرما کے وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آج آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے محبوب کی میلاد پاک کی محفل پاک میں آئے اور
میں نے ایک آیت مبارک پڑھی ہے قرآن پاک کی، اسی آیت کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے اور ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی آبیاری کرنی ہے، یعنی جو مضمون اور جو موضوع ہوگا اس کے ساتھ جو میں نے نقطہ سمجھانا ہے، ساتھ ساتھ عقیدے کی وضاحت کرنا، یہ اویسی کی مجبوری ہے، کیونکہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے میرے اساتذہ نے عقیدہ کوٹ کوٹ پر پڑھایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ عقیدہ اسٹیج پر بیان نہ کیا جائے تو یہ سنی قوم کے ساتھ دغا ہے۔ عقیدہ ضروری ہے اور وہ بھی گھڑا ہوا نہیں، دائیں بائیں سے لے کر نہیں، اللہ کے قرآن سے لے کر۔ ہمارا عقیدہ کوئی مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب سے نہیں آیا، ڈائریکٹ مدینے کی خیرات بن گیا، اللہ کے قرآن سے ثابت، لجپال کے فرمان سے ثابت۔ حضور قرآن کی آیت پڑھی ہے مجھ سے حضرت صاحب پہلے بڑے سونے انداز میں آپ حضرات سے مخاطب تھے، کیونکہ آپ ان کے سنتے رہتے اور میرے تقریباً اسی ربیع الاول شریف میں مسلسل چکر لگ رہے ہیں آپ کے ہی اسی علاقے میں۔ کل پھر میں نے علی پور چکر 12 کو میں نے پڑھا اور بلال بھائی مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ جب میں محفل پڑھ کے جا رہا تھا تو چلو ابھی بھی فرما رہے تھے کہ چلو جاتے جاتے کل پھر ہماری دعوت قبول۔ میں نے کہا اتنی بڑا سونا انتظام تھا، اللہ یہی لنگر نصیب فرمائے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز ضرور نوکریاں لجپال کی کریں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت پڑھی ہے میں نے چھٹے سپارے سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ ایسی برکت والی آیت ہے کہ الحمدللہ سنیوں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یاد ہے اور انہیں بھی چاہیے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آیا، اہل سنت بریلوی مسلک کا دلائل کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب کو اللہ نے دونوں شانوں سے نوازا ہے، میرے لجپال کو اللہ نے نور بھی بنا کے بھیجے، میرے لجپال کو اللہ نے بشر بھی بنا کے بھیجے۔ نوریوں میں نور ایسے ہیں کہ نوریوں میں آپ کی مثل کوئی نہیں، بشروں میں بشر ایسے ہیں کہ بشروں میں آپ کی مثل کوئی نہیں، نورانیت میں بھی بے مثل و بے مثال، بشریت میں بھی بے مثل اور بے مثال۔ نورانی حیثیت سے رب سے لیتے ہیں، بشری حیثیت میں غلاموں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر سرکار نور نہ ہوتے اللہ سے فیض نہ لیتے، بشر نہ ہوتے غلاموں کو نہ دیتے، نورانیت بھی برحق ہے، بشریت بھی برحق ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے جو سرکار کی بشریت کا انکار کرے، وہ بندہ مسلمان نہیں، محلفاً کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، مفسر اعظم کے جوڑے چوم کے میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھا ہے۔ لجپال فرما گئے وہ بندہ مسلمان نہیں جو سرکار کی بشریت کا انکار کرے، وہ بندہ مسلمان نہیں جو سرکار کی بشریت کا انکار کرے، پھر وہ بھی تو مسلمان نہیں جو سرکار کی نورانیت کا انکار کرے۔ مسلمانوں بھی نہیں ہو سکتا، نورانیت بھی برحق، بشریت بھی برحق۔ حضور آپ پریشان تو کوئی نہیں، میں آپ کے ذوق کی طرف آتا ہوں، میں انشاءاللہ العزیز ذوق پورا کر کے جاؤں گا۔ آپ سبحان اللہ تو ذرا کہیں، ماشاءاللہ آگے تو گرم بیٹھے، پیچھے والے ساتھی بھی بول رہے ذرا سبحان اللہ۔ میں نے یہ آیہ مبارک
جو پڑھیے نا میلاد النبی کانفرنس سائیوال میں تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، 4 سال میں پڑھی تو ایک پروفیسر صاحب ان کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ویسی صاحب بڑی سونی تقریر ہوئی، بڑا پیارا عقیدہ آپ نے پیش کیا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو آپ نے آخر میں اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے نا حضور، بات یہ ہے کہ تم بریلوی لوگوں کی طبیعت ہی بڑی عجیب سی ہے کہ ہر بات کو دائیں سے پکڑ لیتے ہو، بائیں سے پکڑ لیتے ہو، آگے سے پکڑ لیتے ہو، پیچھے سے پکڑ کے بس اپنے نبی پہ ڈال دیتے ہو۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب اس جملے کو ذرا دوبارہ دہرائیے گا۔ کہا ویسی صاحب تم بریلوی لوگوں کی طبیعت بڑی عجیب سی ہے کہ تم لوگ ہر بات دائیں سے پکڑتے ہو، بائیں سے پکڑتے ہو، آگے سے پکڑ کے پیچھے سے پکڑ کے تم اپنے نبی پہ ڈال دیتے ہو۔ میں کہ پروفیسر صاحب گالی ختم ہو گئی، نبی سادہ ہے، اسی جو مرضی کری نہیں، اونج نہیں بولے جس طرح بولنا چاہیے تھا۔ میں کہ ان گالی ختم ہو گئی، تسی آپ ہی آکھے ہے کہ نبی تم بریلوی لوگ بڑی عجیب ہو، ہر بات دائیں بائیں سے پکڑ کے اپنے نبی پہ ڈال دیتے ہو۔ یہ تو تیری زبان بتا رہی ہے، یہ تو خود گواہی دے رہا ہے کہ نبی ہے تو میلاد والوں کا، منکر کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہ جناب آپ ترجمہ کر دیں کیا کہ نور سے مراد آپ نے اپنا نبی لیا ہے، ویسی صاحب نور سے مراد نبی نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب پروفیسر صاحب پہ نور سے مراد کیا ہے؟ کہا نور سے مراد قرآن ہے۔ میں نے کہا پھر آگے وہ کتاب مبین، اس سے مراد کیا؟ کہا اس سے مراد بھی یعنی قرآن ہے۔ میں نے کہا اچھا جی نور سے مراد بھی قرآن ہے اور وہ کتاب مبین سے مراد بھی یعنی قرآن ہے۔ میں کہا پہلی گل تو یہ ہوئی کہ سائیوال والوں اس ٹائم میں نے جلسے میں بولا ہے کہ مولوی صاحب نے کسی چیز کو نور مان لیا ہے۔ لو میری اور تقریر شروع سے سبحان اللہ اٹھی آواز۔ میں کہا مولوی صاحب پکے رکھنا قرآن نور ہے، اب ایسی صاحب ہمارے عقیدے کے مولوی گواہ، ہماری تفسیریں گواہ، ہماری کتابیں گواہ کہ قرآن سارے کا سارا نور ہے۔ میں نے کہا 30 سپارے سارے نور، اب ایسی صاحب سارے نور، شدہ مدہ زیرہ زبرہ یہ ساری نور نے، اب ایسی صاحب ساری نور۔ میں نے کہا یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کہا لوح محفوظ سے۔ میں نے کہا لایا کون؟ کہا جبریل امین، بھیجا کس نے؟ رب العالمین نے۔ یہ آیا کس جگہ؟ کہا قلب محمد پہ۔ میں آکھیا پھر یہ قرآن نکلی یا کتھوں ہے؟ میں آکھیا مولانا یہ قرآن نکلی یا کتھوں ہے؟ آکھے ایک بشر دے بچوں نکلی ہے، ایک بشر دے بچوں نکلی ہے، اس بشر دے بچوں نکلی ہے۔ میں آکھیا صاحب مولوی صاحب اس بشر دی نالین تو میں کائنات نہ قربان کر دے، اس بشر دے بچوں جو نکلتا ہے وہ نور بڑھ۔ مجھے سب کی آواز چاہیے، میری گل شروع ہو گئی، سبحان اللہ کہو یار، اونچی آواز سے بولو نا۔ میں آکھیا میں اس بشر کی نالین پہ قیرات قربان کروں کہ اس بشر کے بچوں جو نکلتا ہے وہ نور بنتا ہے۔ میں آکھیا گواہ ہو، اب ایسی صاحب گواہ۔ میں نے کہا پکے ہو جیڑی چیز اس بشر کے بچوں نکلے وہ نور بنتی ہے۔ اب ایسی صاحب ساڑھے مولوی گواہ نے، تفسیرہ گواہ نے، جو چیز اس بشر کے بچوں نکلے نور بندی ہے۔ میں آکھیا پکا ہے؟ کہا پکا ہوں۔ میں آکھیا پھر مان۔ نبی فرمایا حسن منی، حسن میرے بچوں ہے، حسین منی، حسین میرے بچوں ہے، علی جو منی، علی میرے بچوں ہے، فاطمہ جو بلاد منی، فاطمہ میرے بچوں ہے۔ تبھی تو میرا بریلی کا شہزادہ احمد رضا لکھتا ہے کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو بریلی دا شہزادہ احمد رضائی۔ ہن سبحان اللہ کہو تو میری گل شروع۔ بابا سے بلند کیونکہ گلدستہ علماء بیٹھا ہے، پہلے میں نے اپنے اکابر کے قدم چومے ہیں، پہلے میں نے ان کی نوکری کی ہے، ان کو سبق سنایا تو ان میلاد شروع ہو رہا۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ بابا سے بلند مجھے ایک بندہ کہنے لگا ویسی صاحب چلو ٹھیک ہے تو آڈی گل من لینے کہ نور جڑا ہوندے ہوندی تے شادیاں بھی کوئی نہیں ہوندی، نور جڑا ہوندے وہ تو کھاندہ ہی کوئی نہیں۔ اگر سرکار نور تھے ویسی صاحب تو پھر سرکار نے کھایا
بتایا کیوں؟ سرکار اگر نور تھے تو سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، پھر خون کیوں نکلا؟ میں آخیا خدا دیا بندیا، کہ خون کا نکلنا تو کیا کہتا ہے؟ کہا سرکار کا احد کے اندر خون نکلا، یہ سرکار کی بشریت کی دلیل ہے۔ سرکار زمین پہ چلتے تھے، یہ سرکار کی بشریت کی دلیل ہے۔ سرکار آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، یہ سرکار کی بشریت کی دلیل۔ آپ نے اماں آمنہ کا دودھ پیا، یہ سرکار کی بشریت کی دلیل۔ یہ سرکار نے 11 شادیاں کی، یہ بشریت کی دلیل۔ سرکار کے بچے ہوئے، یہ بشریت کی دلیل۔ سرکار کے نکاح ہوئے، یہ بشریت کی دلیل ہے۔ میں نے کہا اگر خون نکلنا ایک بشریت کی دلیل ہے، 4 مرتبہ میرے آقا کا شک صدر مبارک ہوا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا۔ اگر خون نکلنا آپ کے بشر ہونے کی دلیل ہے، اور خون کا نہ نکلنا یہ ان کے خون ہونے۔ سبحان اللہ ضروری ہے مرشد، اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ اور سرکار زمین پہ چلتے تھے، میں کیا ضرور چلتے تھے، شب معراج لامکان پہ بھی تو گئے تھے نا۔ تمہیں سرکار حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مولوی پڑھ کے شور مچاتا ہے، ارے وہ تو حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے تھے۔ جو نبی تجھے حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتا ہے، شب معراج کے آگے بھی تو چلتا ہے۔ اونچی آواز سے بابا سے بلند بولیے، بابا سے بلند۔ میں آپ کو اور جملہ دینا چاہتا ہوں، اونچی آواز سے بولو۔ اب ایسی سرکار کی اماں کون ہے؟ میں نے کہا بشر۔ سرکار کی اماں انسان ہے؟ میں نے کہا جی بالکل انسان ہے۔ پھر بشر سے نور کیسے نکل سکتا ہے؟ میں کیا قرآن پڑھ کے دیکھ، پتھر سے اونٹنی کیسے نکل سکتی؟ سبحان اللہ، یار میں گل کرا۔ آخر جی سرکار کی اماں کون ہے؟ میں نے کہا بشر۔ تو پھر بشر سے نور کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے کہا جناب پتھر سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ یہ تو مجھے سمجھا دے، بشر سے نور کا نکلنا تجھے میں بتا۔ بابا سے بلند بولو۔ اجے تک مجھے مزہ نہیں آیا، مزہ آئے گا تو میں آگے چلوں گا نا، پیچھے والے بھی چلوں۔ جھولیاں میں ندی، جھولیاں میں ندی، او سونا آیا ہے رب جدہ یرشاں تے میلاد منایا ہے، رب جدہ یرشاں تے۔ مل کے پڑھیے، رب جدہ یرشاں تے میلاد منایا ہے، رب جدہ یرشاں تے۔ صدقے جاواں توجہ کر ذرا، قرآن پاک کھول کے دیکھ۔ جب قرآن کھولے گا تجھے لجپال آدم علیہ السلام کا میلاد ملے گا۔ قرآن کھول کے دیکھ، قرآن پڑھے گا تجھے لجپال ابراہیم کا میلاد ملے گا۔ قرآن کھول کے دیکھ، لجپال اسماعیل کا میلاد تجھے ملے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، لجپال یوسف علیہ السلام کا تجھے میلاد ملے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، تجھے یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ملے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، تجھے اللہ کے نبی موسیٰ کا میلاد ملے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، تجھے اللہ کے نبی عیسیٰ کا میلاد۔ اللہ کی عزت کی قسم میلاد لجپال نبیوں کا قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور آمنہ کے لال کے میلاد کا تذکرہ سارے نبی بعد میں ہیں، آدم بعد میں ہے، میلاد کی محفل پہلے پہلے سارے بولیے ذرا۔ لجپال آدم بعد میں، میلاد کی محفل پہلے، نوح بعد میں، میلاد کی محفل پہلے، ابراہیم بعد میں، میلاد کی محفل پہلے، اسماعیل بعد میں، میلاد پہلے، چمیلی کی کلی بعد میں، میلاد پہلے، عنبر کی ڈلی بعد میں، میلاد پہلے، ہواؤں کے زور بعد میں، میلاد پہلے، دریاؤں کے شور بعد میں، میلاد پہلے، سورج کی دھوپ بعد میں، میلاد پہلے، چاند کا روپ بعد میں، میلاد پہلے، سیرے کی چمک بعد میں، میلاد پہلے، سونے کی
میں میلاد پہلے، ہیرے کی دمک بعد میں میلاد پہلے، شولے کی بھڑک بعد میں میلاد پہلے، کوئل کی کو بعد میں میلاد پہلے، خمرے کی ہو بعد میں میلاد پہلے، چمیلی کی کلی بعد میں میلاد پہلے، امبر کی ڈلی بعد میں میلاد پہلے، ہواؤں کے زور بعد میں میلاد پہلے، دریاؤں کے شور بعد میں میلاد پہلے، کمری کا گیت بعد میں میلاد پہلے، چکور کی پریت بعد میں میلاد پہلے، صحرا کی ریت بعد میں میلاد پہلے، کیسر کے کھیت بعد میں میلاد پہلے، پہاڑوں کی اونچائیاں بعد میں میلاد پہلے، غاروں کی گہرائیاں بعد میں میلاد پہلے، لیموں میں کھٹاس بعد میں میلاد پہلے، کاند میں مٹھاس بعد میں میلاد پہلے، ذاکر کا ذکر بعد میں میلاد پہلے، مجاہد کی فکر بعد میں میلاد پہلے، صدیق کی صداقت بعد میں میلاد پہلے، عمر کی عدالت بعد میں میلاد پہلے، عثمان کی سخاوت بعد میں میلاد پہلے، علی کی شجاعت بعد میں میلاد پہلے، ولیوں کی ولایت بعد میں میلاد پہلے، انبیاء کی نبوت بعد میں میلاد پہلے، عیسیٰ کے تذکرے بعد میں میلاد پہلے، موسیٰ کے چرچے بعد میں میلاد پہلے، یوسف و زلیخا کے قصے بعد میں میلاد پہلے، مجھے زلف محمد کی قسم ہے، اللہ کا عرش بعد میں، زمین کا فرش بعد میں، موت بعد میں، حیات بعد میں، عرش عظیم کا 90 لاکھ پردہ بعد میں ہے، محمد کا میلاد پہلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کوئی لفاظی بات نہیں، قرآن پڑھ کے دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد قرآن سے دکھائیے، ہم تجھے دکھائیں گے، میں نے جتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے ان کا میلاد تجھے قرآن سے دکھاؤں۔ لیکن ایک سوال تو بھی مولوی سے کر، وہ کہتا ہے کہ میلاد قرآن سے دکھاؤ، کیا کرو؟ میلاد ان سے پوچھنا میلاد پہلے ہے یا قرآن پہلے؟ سبحان اللہ کہیے، مگل کرایا، میلاد پہلے یا قرآن پہلے؟ میلاد قرآن سے نکلے یا قرآن میلاد والے کے اندر سے نکلے؟ قرآن نے میلاد دیا یا میلاد والے نے قرآن دیا؟ تو مولوی کہتا ہے چونکہ چنا کے اگرچہ مگرچہ میلاد والے دے وچوں ہی قرآن آیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ کہہ دینا۔ جھولی آمن دی او سونا آیا ہے، رب جدہ یدشاں تے میلاد منایا ہے، رب جدہ یدشاں تے میلاد منایا ہے، جھولی او سونا آیا ہے، رب جدہ یدشاں تے میلاد منایا ہے۔ صدقے جاواں اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے، علماء جناب تے اسٹیج کی زینتیں، گلدستہ علماء، ورپال چٹھا کے ججت علماء کرام، ذمہ دار ہستیاں موجود، توجہ کر ذرا، اللہ کی عزت کی قسم، عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد ہوئے۔ ایک جلسے کا عنوان جلسہ توحید ہے، عالم ارواح میں دوسرے جلسے کا نام جلسہ رسالت ہے۔ صدقے جاواں جلسہ توحید کے اندر اللہ نے الست کے دن فرمایا نبیو تم بھی آ جاؤ، یہودیو تم بھی آ جاؤ، عیسائیو تم بھی آ جاؤ، کافرو تم بھی آ جاؤ، پاکو تم بھی آ جاؤ، پلیدو تم بھی آ جاؤ، اپنے بگانے سارے آ جاؤ۔ الست کے دن اللہ نے پاک پلید سارے بلائے، لیکن جب جلسہ رسالت کی باری آتی ہے اللہ نے فرمایا آدم تو بھی آ جا، اے نوح تو بھی آ جاؤ، اے ابراہیم تو بھی آ جاؤ، اے موسیٰ تو بھی آ جاؤ، اے عیسیٰ تو بھی آ جاؤ، اے شہنشاہ حسینہ، سردار مہجبینہ، اے یوسف علیہ السلام تو بھی آ جاؤ۔ اے میرے مولا توحید کے جلسے میں پاک پلید سارے بلائے تو نے، یہودی بھی آئے توحید کے جلسے، نصرانی بھی آئے توحید کے جلسے میں، پاک اور پلید سارے آئے، لیکن جلسہ رسالت میں خاص اور خاص کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرا نام اپنے بھی لیں گے، میرا نام بیگانے بھی لیں گے،
पैगाम उठाएगा, नसरानी भी तौहीद के नारे लगाएगा, ईसाई भी तौहीद के नारे लगाएगा। अल्लाह कहता है मेरी महफिल में पाक और पलीद सारे आ सकते हैं। यार की कसम मैंने इतनी पाक की है, मिलाद का उन्वान इतना पाक है। अल्लाह कहता है मैंने इसमें पाकों को बुलाया है, पलीदों का दाखिला रोज़े अज़ल से मैंने बंद कर दिया। जो कहते हैं ना असी नहीं जानते जी मिलाद दी महफिल, बिलाल साहब महफिल कराइए, अल्लामा साहब महफिल कराइए हैं जी, वरपाल चट्ठा के गयूर सुन्नी मुसलमानों ने असी नहीं जानते। उन्होंने कहो पुत्रो अल्लाह ने तो उस वक्त नहीं घुसने दिया था। सुभान अल्लाह को ना यार, उठी आवाज नाल, ओए अल्लाह ने उस वक्त नहीं घुसने दिया था। ये उलू हुज्जत की, ये किबरिया की, उस वाहिद की गैरत का तकाजा है कि मेरे यार की महफिल में पाक लोग हैं, मेरे यार की महफिल में सुथरे लोग हैं, मेरे यार की महफिल में खुशबूदार लोग हैं, मेरे यार की महफिल में सोने चेहरे वाले हैं, काले मुंह वाले ना आए, सड़े हुए दिल लेके ना आए। ऊंची आवाज से, क्योंकि ये लजपाल के मिलाद की महफिल है, आमना के लाल की मिलाद की महफिल है। गैरत रब्बी का तकाजा है कि मेरे यार की महफिल में पाक लोग आए। पलीदों का दाखिला रोज़े अज़ल से बंद कर दिया गया। तवज्जो कर जरा, जनाब जाबिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के लजपाल सिहाबी, आशिक सिहाबी है। एक मर्तबा अर्ज करते हैं जगनल सोने ते मन मोड़े अखबिरनी, मुझे खबर दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐ सिहाबी सवाल कर रहे या नबी अल्लाह मुझे खबर दीजिए किस बात की कि अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया है। तवज्जो कर जरा, सिहाबी रसूल सवाल कर रहे हैं आमना के लाल मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा किया। सवाल करना सिहाबी का इस बात की दलील है कि अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा किया है। मेरा नबी जानता है ये सिहाबी का अकीदा। सबसे पहले कौन सी चीज बनाई गई है, मेरा नबी जानता है ये सिहाबी का अकीदा। सुन जवाब मेरे करीम नबी का। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल कुल्लिल अशियाई नूरा नबिय्यिका मिन नूरी। मेरे प्यारे गुलाम जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, कि सारी कायनात से पहले मेरा नूर बनाया गया, सारी कायनात से पहले मेरा नूर बनाया गया। और सारी कायनात को मोहम्मद के नूर के अंदर से बनाया गया, मोहम्मद के नूर के विचों बनाया गया। चांद की चमक है तो मोहम्मद के नूर के विचों, चांद की चांदनी मोहम्मद दे नूर दे विचों, सूरज की धूप मोहम्मद दे नूर दे विचों, चांद का रूप मोहम्मद दे नूर दे विचों, बिजली की कड़ाके मोहम्मद दे नूर दे विचों, सोले की भड़क मोहम्मद दे नूर दे विचों, हीरे की चमक मोहम्मद दे नूर दे विचों, सोने की चमक मोहम्मद दे नूर दे विचों, कोयल की खूबू, खुमरे की हूँ, चमेली की कली, अंबर की डली, हवाओं के जोर, दरियाओं के शोर, कुमरी का गीत, चकोर की परी, सहरा की रेत, कैसर के खेत, आदम की नबूवत, नूह की शजात, इब्राहीम की दोस्ती, इस्माइल की जुबान, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, अय्यूब का सबर, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूशा का जिहाद, यहया की पाक दामनी, सुलेमान का दबदबा, यूसुफ का हुस्न, अल्लाह की इज्जत की कसम बना है तो मोहम्मद के नूर का सदका। बेशक यूसुफ भी कायनात च सोना है, सारे नबियां दी गलबात च सोना है। बेशक यूसुफ भी कायनात च सोना है, सारे नबियां दी गलबात च सोना है। सोने दे हुस्न तू भी शर्माया है, रब जिंदा
جندہ یرشاں تے میلاد منایا ہے جھولی آمنہ دی او سونا آیا ہے رب جندہ یرشاں تے ہاں ازل کلوں جیندہ ایک دفعہ پھر پڑھو میرے نال اللہ دی قسم ہے بڑا سرور ہے اللہ اس زمان دی عمر دراز فرمائے سبحان اللہ کھو تھکے تو کوئی نہیں ہے جب میں شروع کوئی نہیں ہویا ایت کمپنی دی مشہوری باستے میں اجے کوئی شروع میں کوئی نہیں ہویا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حضور کا نام جب آئے تو آپ بھی درود پڑھ لیا کرو تو کیا کہنا ساتھ صلی اللہ سبحان اللہ کھولی کرو ازل کلوں جیندہ ممنون زمانہ ہے اے بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے ازل کلوں جیندہ ممنون زمانہ ہے بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے اے ویر علی جیندہ رب آپ بنایا ہے رب جندہ یرشاں تے میلاد منایا ہے رب جندہ یرشاں تے میلاد منایا ہے جھولی آمنہ دی او سونا آیا ہے رب جندہ یرشاں تے میلاد منایا ہے آؤ میں وہ مقصد پڑھوں جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اماں فرماتی ہیں وہ رحمت والی وہ گناہ برکت والی گھڑی آئی جب جناب عبداللہ لجپال کا اور جناب آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہوا حضور کے والد گرامی جناب عبداللہ حضور کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ نکاح ہوا کبھی چند مہینے گزرے چند دن گزرے جناب عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس دنیا سے چل بسے حضور کی والدہ رات کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھی جناب آمنہ عرض کرتی ہیں کبریا ابھی تک تو زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی ہیں جی بھر کے عبداللہ کی زیارت نہیں کر سکی چلو عبداللہ نہ صحیح مجھے کوئی اس کی نشانی عطا کر ایسی نشانی دے ایسا پتر دے ایسا بیٹا دے جس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے عبداللہ کے رخسار نظر آئے جس کی آنکھیں دیکھوں تو مجھے عبداللہ کی شکل نظر آئے جو چلے تو عبداللہ کی شکل جو بیٹھے تو عبداللہ کی شکل جو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں مجھے عبداللہ کی تصویر نظر آئے یار میں اپنے انداز میں کہتا ہوں رب نے فرمایا ہوگا میری بندی آمنہ تو کہتی ہے ایسا بیٹا دے دے جس کا چہرہ عبداللہ جیسا ہو نانا آمنہ تیرا پروگرام تو کچھ اور ہے بے نیاز کا پروگرام کچھ اور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ سبحان اللہ تے اکھو اچھی آواز جب یہ آواز ہوتے تو مدینہ پاک کی زیارت ہوئی میں نا عرض کر رہا تو ایک مولوی صاحب کو نا یوں ہی باللہ وجہ جلال آ گیا میرے خیال میں روٹی زیادہ اس نے کھا لی ہو وہ نا جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیٹھ گئے نا آدھا ہے جڑا میلاد دی محفل جاندا نا اوندا نکاح ٹوٹ جاندا تو اتفاق نا گھر وچ چپ کلس چل رہی سی بیگم صاحبہ نے طلاق منگدی سی تے مولانا طلاق نہیں تھے دے تے جدوں مولوی صاحب جوش میں آ کے ہوش کھوئے تے کہندے نے جڑا میلاد دی محفل جاندا ہے نا اوندا نکاح ٹوٹ جاندا ہے ساڈے سیدھے سادے وہ اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہے نوجوان میلاد وچ حصہ ملاندے تے چندہ دیندے تے لنگر پکاوندے تے ڈھنڈیاں لاندے تے چراغاں کردے گلیاں راستہ اودے غور نال سنو جڑا میلاد دی محفل جاندا ہے نا تے نکاح ٹوٹ جاندا ہے اتفاق میں گھر میں چپ کلس چل رہی تھی بیگم صاحبہ طلاق مانگتی تھی اور مولوی جی طلاق نہیں تھے دیتے
آئی نہ سمجھ؟ مولانا صاحب نے جب مسئلہ بیان کیا نا تو بیگم صاحبہ نے دوپٹہ سر پہ رکھا، پڑوسن کے گھر محفل میلاد ہو رہی تھی، کہنے لگی شکر ہے مولا آج مغرور لگتا۔ پڑوسن کے گھر محفل میلاد ہو رہی ہے، وہاں جا کے کہتی ہے آؤ اجی آقا دا میلاد کریے، آؤ اجی مل کے پڑھیے، آؤ اجی آقا دا میلاد کریے، آؤ آقا دا میلاد کریے۔ مجھے اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک سب کی آواز چاہیے، اللہ کی عزت کی قسمیں مسلسل 2 مہینے ہو گئے، مسلسل چل رہا ہوں، لگاتار چل رہا ہوں، ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اردو میں بڑی تکلیف ہے، ربیع الاول تقریباً میں 2 ہفتے پاکستان میں ہوں، 1.25 مہینہ انگلینڈ میں، مسلسل اسی طرح پڑھنا ہے۔ میں محمد کے میلاد کے صدقے چل رہا ہوں، لجپال کے میلاد کا صدقہ کھا رہا ہوں، لجپال کے میلاد کا صدقہ پی رہا ہوں، میں جی رہا ہوں تو لجپال کے میلاد کے صدقے جی۔ 8 مہینے پہلے میں میلاد کی محفل پڑھ کے آ رہا تھا، موٹر وے پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، 20 کلٹیاں کھا کے درخت کو جا کے لگی، گاڑی بالکل پکوڑے کی طرح ہو گئی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب گاڑی لگی میں نے صرف ایک بات کی ہے، مدینے والے لجپالا تیرا میلاد پڑھ کے آیا ہوں، کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ آج بھی ابھی بھی اللہ کی عزت کی قسمیں پلیٹے ہیں بازو کے اندر، 8 مہینے ہو گئے، لیکن صدقے جامع میں محمد لجپال آقا علیہ السلام کا میلاد اسی طرح پڑھ رہا ہوں، ترتیب کے ساتھ جس طرح پڑھ رہا ہوں، سفر بھی اسی طرح ہے، کوئی بھی نہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہے کہ جناب آرام کی ضرورت، آرام کریں، طبیعت بالکل ناساز ہے، گردوں میں بڑی تکلیف ہے، لیکن میں کہتا ہوں صحت پہ لعنت بھیجنی ہے جو آمنہ کے لال کے کام۔ میرے ساتھ اسٹیج سے لے کر آخر تک میں نے اپنی مجبوری آپ کے سامنے عرض کی ہے، مل کے پڑھیے، آؤ اجی آقا دا میلاد کریے، آؤ اجی آقا دا میلاد کریے۔ بیگم صاحبہ مولوی دی تے بڑے شوق نال پڑھ دیئے تو زور زور نال پڑھ دیئے، ادھیے نہیں اڑیے پڑھیو، آؤ اجی آقا دا میلاد کریے، آؤ اجی آقا دا میلاد کریے، اجڑیاں دلانو آباد کریے، آؤ اجی آقا دا مولوی صاحب نے جناب خطبہ ختم کیتا تے جب حضرے میں آئے تے بیگم صاحبہ کوئی ادھر بیکھیا، بیگم صاحبہ کوئی نہیں تے بیگم نہ ہوئے تے مولوی دی بڑا جلال آیا تے مولوی لبن لگ گیا، بیگم کوئی نہیں ملی تے مولوی نے نہ وہ بند کیتا اسے نال تے بہ گیا، بیگم آوے تے خیر کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد نا دروازے پر دستک ہوئی تو مولوی نے جا کے دروازہ کھولا تے سامنے بیگم صاحبہ تو مولوی جلال بھی جلال، میں تو اتھے جمعہ پڑھا رہا سی، تو کتھے مر گئے سے؟ تو بیگم 2 قدم پیچھے آکے کہتی ہے مولانا ابھی مسجد میں جمعہ پڑھا کے آئے ہو، منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہو، رسول کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہو، منبر ختم نبوت پر بیان بھی کر کے آؤ، مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا کے آئے ہو، پر مولوی جی تو انہوں خیر عورت نال گل کرنے دی تمیز کوئی نہیں ہے، جڑے سمجھے نے تو ہوئے تو سبحان اللہ، اوپر سے بھی سبحان اللہ کی آواز آئے، تو انہوں خیر عورت نال گل کرن دی تمیز کوئی نہیں، تے آگے مولوی تھا نا، تو مولوی نے کہتے غیر عورت کی مراد کی ہے، تو میری منقوع ہے، تو میری شریکہ حیات ہے، تو میری بیوی ہے، ہم نے تجھے طلاق ہی نہیں دی، تو غیر عورت سے مراد کیا؟ کہتی ہے مولوی سچ سچ بتانا، 1 گھنٹہ پہلے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر میں ایک مسئلہ بیان کیا، کہا کون سا؟ کہا جو میلاد کی محفل میں جاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا آہو وہ تو میں نے بریلویوں کے لیے بیان کیا، اس آخیا نہیں جس کے لیے بھی ہے جو بھی جاتا ہے نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے نا، کہتا ہے آہو، کہنے لگی پکا ہے، کہنے لگا پکا ہوں، جو جاتا ہے میلاد کی محفل نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہتا ہے بالکل ٹوٹ جاتا ہے، کہتی ہے پھر دور ہٹ، آو ایک پڑوسن کے گھر سے لنگر بھی لے کے آئیں تو میلاد بھی چڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نشانی ہے پڑوسن کے گھر میلاد کی محفل ابھی بھی باقی ہے لنگر بھی لے کے آئیاں تے میلاد بھی سن کے آئیاں کھانے تے کھا لے تے ہن اللہ دا نام ہی مغرور لے تے مولوی نے جب اپنا گھر ویران ہوتے ہوئے دیکھا نا تو مولوی نے فوراً یوں کر لیا کہتا ہے ایک دفعہ کھانے سے یا ایک دفعہ جانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا وہ اللہ دی قسم کہتے ہیں ختم کی محفل حرام ہے دسنا کیوں کھاتے ہو حرام ہے قل شریف کیوں کھاتے ہو حرام ہے سب سے زیادہ رگڑ بھی یہی جاتا آؤ اج سونے دا میلاد کریے آؤ اج آقا دا میلاد اجڑیاں دلاں نوں آباد کریے آؤ جامع توجہ کر ذرا آؤ کلوز کروں اپنی گفتگو میرے محبوب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں چند مہینے گزرے جناب عبداللہ اس دنیا سے چل بسے رات کو اٹھ کر رو رو کے دعائیں مانگا کرتی تھی مولا شوہر نہ صحیح مجھے کوئی اس کی نشانی عطا کر کبریاء نے فرمایا ہوگا میری بندی آمنہ تو کہتی ہے ایسا بیٹا دے جس کا چہرہ عبداللہ جیسا ہو نانا میری بندی آمنہ میں خدا تجھے اور انداز سے کہتا ہوں یار میں خدا تو تجھے ایسا بیٹا دوں گا آمنہ جس جیسا چہرہ نہ میں نے پہلے بنایا ہوگا نہ میں بعد میں بناؤں ایسا پتر دیاں گا آمنہ جس کو دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی تو کہتی ہے ایسا بیٹا دے جس کا چہرہ عبداللہ جیسا ہو نہ آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جسے چہرے کو میں وقتہا بنا ایسا بیٹا دوں گا جس کی ظلفوں کو واللیل اذا سجا بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى بناؤں گا جس کی پیشانی کو والشمس بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کے لبوں کو قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کے سینے کو قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کی زبان کو قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کے دانتوں کو قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کے ہاتھوں کو قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جو چلے گا قرآن بناؤں گا جو سوئے گا قرآن بناؤں گا جو جاگے گا قرآن بناؤں گا اس کے بچپن کو قرآن بناؤں گا اس کے لڑکپن کو قرآن بناؤں گا اس کی جوانی کو قرآن بناؤں گا اس کی یتیمی کو قرآن بناؤں گا نورانیت کو قرآن بناؤں گا بشریت کو قرآن بناؤں گا اور شب معراج آسمانوں پہ آئے گا اس کی سیر کو قرآن بناؤں گا وہ سیر کر کے واپس آئے گا اس کی واپسی کو قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا صدیق قدموں میں آئے گا میں قرآن بناؤں گا عمر چل کے آئے گا میں قرآن بناؤں گا عثمان ذوالنورین بنے گا قرآن بناؤں گا علی ویر بنے گا میں قرآن بناؤں گا اس کے حسنین کو قرآن بناؤں گا اس کے بچوں کو قرآن بناؤں گا اس کی بچیوں کو قرآن بناؤں گا اس کی آل کو قرآن بناؤں گا اس کی اولاد کو قرآن بناؤں گا اس کی ازواج کو قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کی مسکراہٹ کو قرآن بناؤں گا جس کملی اوڑے گا قرآن بناؤں گا جو چادر اوڑے گا میں قرآن بناؤں گا اشارہ کر کے آسمانی چن کے دکھن کرے گا میں قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا صدیق کے ساتھ غار ثور میں جائے گا میں قرآن بناؤں گا وہ مدینے میں چلے گا میں قرآن بناؤں گا وہ مکے میں چلے گا میں قرآن بناؤں گا آمنہ ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کی رکت دقت محنت مشقت جدت جہدت وحدت کو میں قرآن بنا کے عاشق نے قلم اٹھایا عاشق کی روح تڑپی کہتا ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو اے الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو اے الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو اے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں
सुभान अल्लाह। एक मौलवी साहब ने रोटी ज्यादा खा के कहते हैं जो या रसूल कहता है ना उसका निकाह टूट जाता है। एक झटका जिया बंदा उठ के खड़ा हो गया, वो कहता मौली जी दूसरे बाद में कहेंगे उनके बाद में टूटेगा, पहले तूने कहा है फिर तेरी तो चली गई है। मौली साहब कहता है जो या रसूल कहता है ना, सुभान अल्लाह। तो आपको वो कहता है हमने या रसूल अल्लाह मुंडू कहना ही नहीं। झटका जी बंदा उठ के खड़ा हो गया, कह रहा तेरा सत्यानाश हो जाए, कह भी रहा है और कह रहा मैंने नहीं कहना। ओए सदके जावा, एक बंदा कहता है असि हुजूर दा नाम ही नहीं चूमदे। अल्लाह ने यार दा नाम ही हो जिया सोना रखिया, पहले लब चूमते हैं फिर मेरे महबूब का नाम अदा होता है। तू चुम पावे ना चुम, यार का नाम ही अल्लाह ने ऐसा मुहम्मद। जरा लेके देखिए, बोलिए हुजूर का नाम लबों से बाद में निकलेगा, दोनों होंठ आपस में बैल हैं। ऊंची आवाज बाबा से बुलंद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलाम। फरमाती है फिर वो रहमत वाली वो बरकत वाली घड़ी आ गई जब रब के सजन पैदा हुए। अम्मा फरमाती है पैदा होते ही डायरेक्ट सरकार ने सजदा किया और उम्मत को बताया उम्मती रहे जो बंदगी से दूर वो बंदा नहीं होता। बंदा भी वही है जिसके अंदर बंदगी है, बिना बंदगी बंदा नहीं रहे जो बंदगी से दूर वो बंदा नहीं होता, और करे जो बंदों से परहेज वो मौला नहीं होता। अरे सच तो ये है कि आशिक को माशूक में पर्दा नहीं होता, जो ना झुके यार की चौखट पे वो सजदा आका पैदा हुए सजदा किया। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। मेरे नबी जी मैं लोग कर सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज आवाज बुलंद कहिए। आका पैदा हुए सजदा किया, मेरे गौसे आजम पैदा हुए रोजा रखा। ऊंची आवाज से सजदा करके मेरे नबी ने बताया। लोगों सजदा करने के लिए इतना तो इल्म होना चाहिए कि जिस जगह सजदा कर रहा हूं वो था पाक है। सजदा करने के लिए इतना इल्म होना चाहिए कि जोड़े पाक हैं, लिबास पाक है, जगह पाक है, मेरा जिस्म पाक है, मेरा वजूद पाक है, कपड़ा पाक है। मेरे नबी ने सजदा करके बता दिया मैं भी पाक हां, जेड़ी मां दे शिकम में चलाए के आया हूं, मेरी अम्मा आमना भी पाक। सुम्मा मादल्ला नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, हुजूर की वालिदा मुसलमान है। अब किताबें लिखी हैं मौलवी, वो कहते हैं हुजूर की मां मुसलमान ही नहीं है मादल्ला। और इस मौलवी की मां के बारे कोई बंदा चौक पे भी खड़ा होके कहे ना मरने मराने और तू कौन होता है बड़े मजमे में मेरी मां का नाम लेने वाला, मेरी मां पे कीचड़ उछालने वाला। मैं एक रैली में था तकरीबन कोई आज से 3-4 साल पहले की मैं बात अर्ज कर रहा था। तो एक मौलवी ना ट्रक पे खड़ा होके कोई खाके शाय किए थे बदबख्तों ने, नार्वे ने, तो उसमें तमाम तबके के उलमा थे, तमाम तंजीमें थी। तो एक ना ट्रक पे खड़ा होके तो शहर पे पड़े ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं आखे सर पे टोपी नहीं है, गर्दन मोटी, सुथन छोटी, चोला लंबा। ये बंदा तो अपने मसलक का नहीं है पर शेर सुनिया दा पिया पढ़दा। सुभान अल्लाह दे आखो। मैं रुका, मैं आखा मौलवी जी की पढ़े? आखे जी ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं आख्या जनाब ये जेड़ा तुसी शहर पे पढ़दी हो ना बरेलवियां लिखिया, आखे जिन्ने भी लिखिया ठीक ही लिखी। मैं क्या की लिखिया? ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिसके नौकर का कफन मैला नहीं हो सकता, जिस माँ ने रब के सजन को 9 महीने अपने शिक में आधार में रखा, उस माँ का दामन मैला कैसे हो सकता?
अम्मा फरमाती है सरकार पैदा हुए सजदा किया, मैंने चाहा शक्ल देखो मुझ पे गई है या अब्दुल्ला पे ददियाल पे गई है या ननियाल पे, सूरत तो देखो लजपाल की, क्योंकि रात को उठ के अपने रब से मांगा था, जरा अपनी दुआओं के रिजल्ट को तो देखो। अम्मा कहती है मैंने उठाना चाहा, सरकार को देखना चाहा, जरा देखूं तो सही मुझ पे गया है या बाबा पे गया है, अपनी दुआओं के रिजल्ट को तो देखो। अम्मा कहती है मैंने उठाना चाहा, सरकार को हाथ लगाना चाहा, सरकार बोले अम्मा तेरी झोली में बाद में आऊंगा, अम्मा तेरा दूध बाद में पीऊंगा, तेरे आंगन में बाद में आऊंगा, तुझसे बातें बाद में करूंगा, तेरे सीने से बाद में लगूंगा, तेरी झोली में बाद में आऊंगा, कहीं बाद में आने वाला नाम ना मुँह नाम निहाज उम्मती ऐ ना आखे ते माँ ने समझाया होगा तो उम्मत याद आ गई होगी। अम्मा तेरी झोली में आने से पहले, तेरा दूध पीने से पहले, तुझसे बातें करने से पहले जरा अपनी उम्मत के लिए सजदा जमात तो करो। मुझे एक बंदा आखने लगा वैसे साहब करने वाली गल करो, एक दिन का बच्चा किस तरह बोल सकता है? मैं क्या अल्लाह दिया बंदे गलत कर बैठे, अपने वर्गा जो समझा एक दिन का बच्चा आ उठा कुरान, अल्लाह का कुरान सूरह मरियम सोने नबी ईसा अलैहिस्सलाम, 1-2 मिनट के अंदर मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में एक दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है? पंघूड़े का झोली का बच्चा मैं तुझे कुरान से दिखाऊं। 16वां सिपारा सूरह मरियम, हजरत मरियम मुकद्दस ने उठाया है, वाकया तो बड़ा तब्दील उलमा आपको बताएंगे। ऐसे उठाया लजपाल ईसा अलैहिस्सलाम और देख रही है कि मैं कौम को जवाब क्या दूंगी। ते आवाज कुदरत है मरियम मेरे सोने नबी को कड़वी निगाहों से ना देख, तो मौला मैं जवाब क्या दूंगी? अब बदबख्त कौन ताने देगी? फरमाया अगर ज़ियादा भी तुझे तंग कर रहे हैं तो उनको कहना मैंने बोलने का रोजा रखा है, मैं बोलती नहीं। कौम आई, एक इधर से टोला, एक टोला इधर से, एक दाएं से एक बाएं से, कहते हैं वाली मरियम शादी तेरी नहीं, बच्चा कित्थों आया? निकाह तेरा नहीं है, बच्चा कित्थों आया? वाली मरियम तू तेरे वालिद ते बड़ा चंगा, तेरी अम्मा ते बड़ी चंगी, आकी चंद चाड़ी बगैर खामन ते बच्चा ले आई। एतराज तो बनता है, निकाह ना हुआ हो, अपने वक्त की बतूल हो, अपने वक्त की पाकीज़ा और पाक दामन बीबी, और जब ताना देते हैं गुस्ताख, तोल छुटे हुए गुस्ताख, वाली मरियम बच्चा की थूले आई है, एक टोला बच्चा की थूले आई है, इधर से बच्चा की थूले आई है, तो मरियम मुकद्दस जलाल में आ गई कि मुझसे क्यों पूछते हो कि बच्चा की थूले आई है, बच्चा की थूले आई है? देखो पूछो ना जरा बगैर प्यो दे आए, बगैर खामन दे बच्चा ले आई है, बगैर खामन देखो पूछो जरा बगैर प्यो दे आया है, तो वो खड़े होके कहते वाह नहीं मरियम नाले चोर नाले चत्तर, एक दिन दे बच्चे को असी पूछिए, एक दिन दा बच्चा सानू दसेगा असी कोई बेवकूफ हां, एक दिन दे बच्चे नाल गल करिए। अभी ये कहने की देर थी, ईसा लजपाल ने ना मां ने चादर में छुपाया था ना, चादर हटाई, हाथ किया खड़ा मां की झोली में, ओ जालिमो मेरी मां पे इल्जाम न लगाना, हाय हाय मेरी मां पे इल्जाम न लगाना, काला इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैं अल्लाह का नबी हूं, साहिब किताब हूं, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत भी दी, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, और ईसा लजपाल मां की झोली में है। ए मेरे महबूब के शब-ए मिराज मुक्तदियों की साफ में खड़े हैं, मेरे आका के मुक्तदियों में से एक मुक्तदी आज तक मुल्ला की खोपड़ी में नहीं आया। जब मेरे आका का एक मुक्तदी तेरी खोपड़ी में नहीं आया, वो इमाम अल-अंबिया तेरी समझ में कैसे आओ? तो मैं दसा काला इन्नी अब्दुल्लाही, काला इन्नी अब्दुल्लाही, रोता है अख्तियार नबियों को अख्तियार, हाँ मैं तुझे लजपाल मरियम के शहजादे का अख्तियार दिखाऊं। अभी तो तीसरा पारा बाकी है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ठोकर लगा के मुर्दों को जिंदा करते, अख्तियार नहीं थे और की, हाथ लगा के कोड़ियों को शिफा देते, हाथ लगा के जमांदरू अंधे को आंखें देते हैं, और अल्लाह की इज्जत की कसम मर्दों को जिंदगियां देते हैं। सदके जमा ए हुजूर का मुक्तदी ये शब-ए मिराज के नवाजियों में से जिसका एक मुक्तदी आज तक मुल्ला की खोपड़ी की समझ में नहीं आया, आज तक मुल्ला के अकल में नहीं आया, और जिसको सिदरा का रहने वाला आज तक नहीं समझ सका, हुजरे वाला कैसे समझेगा?
حجرے والا کیسے سمجھے گا؟ گل ختم ہو گئی. سبحان اللہ ضروری ہے. سبحان اللہ بنتا ہے. سبحان اللہ اونچی آواز نال میں تقریر کا نچوڑ دے سامنے پیش کر کے جاؤں تاکہ پتہ چلے کہ میلاد کس طرح ہم پڑھتے ہیں. جے رب دی رضا چاہنے گھر بار سجایا کر حسنین دے نانے دا میلاد منایا کر. ہاں صدقہ جدا کھانے او دے گیت بھی گایا کر. ہاں صدقہ جدا کھانے او دے گیت بھی گایا کر. جے رب دی رضا چاہنے گھر بار سجایا کر حسنین دے نانے دا. اور تمہیں میں بتاؤں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا نبی ہوں, صاحب کتاب ہوں. اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا کی ہے, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. وہ عیسیٰ لجپال کو اللہ نے جب یہ شان دی ہے تو پھر آمنہ کے لال کو کتنی شان دی ہوگی. جب مریم مقدس لجپال کے بیٹے کو اللہ نے یہ شان دی ہے تو شب اسرا کے دولہا کو اللہ نے کیا شان دی ہوگی. لجپال آمنہ کے لخت جگر کو اللہ نے کیا شان دی ہوگی. اماں فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا وہ سجدے سے سر اٹھا کے وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کوئی اتحیات میں بیٹھا ہے. نہ آگے کوئی تکیہ, نہ پیچھے کوئی تکیہ, نہ دائیں کوئی سہارا, نہ بائیں کوئی سہارا. اماں فرماتی ہیں میں حیران ہوں مالک الملک, میں نے تو عرب میں بچے دیکھے ہیں 1 سال 2 سال کے ہوتے ہیں, بیٹھنا سیکھتے ہیں, نانی اماں واکر لے کے آتی ہے, بچے کو چلنا سکھایا جاتا ہے, ٹیک لگایا جاتا ہے, سہارے دیے جاتے ہیں, بیٹھنا سکھایا جاتا ہے. جی بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے بھی کر رہا ہے, امت کو یاد بھی کر رہا ہے, بنا سہارے بیٹھا ہے. ہاتف غیب سے آواز آئی آمنہ یہ وہ نہیں جس کو سہارے چاہیے ہو, سہارے لینے نہیں آیا, میری کو سہارے سہارے لینے نہیں. ایمان سے بتاؤ سرکار غریبوں کا سہارا بنے یا نہیں؟ زور سے بولو سرکار غریبوں کا سہارا بنے یا نہیں؟ یتیموں کا سہارا بنے یا نہیں؟ بیواؤں کا سہارا بنے یا نہیں؟ بے زبانوں کا سہارا بنے یا نہیں؟ پرندوں کا سہارا بنے یا نہیں؟ اپنے تو اپنے بیگانوں کا سہارا بنے. تیرا حق بنتا ہے تو امتی ہے میرے معبود کا, میلاد کی محفل عام کر. اے ملا جو کہتا ہے نا فضول خرچی ہے, 50,000 روپے دا موبائل جیب وچ رکھ کے آتا ہے میلاد دا جھنڈا فضول خرچی. فکر تے ویکھو نا مولوی, 50,000 دا ایک جھنڈی انہوں فضول پہ لگتی. بڑھ چڑھ کے میرے آقا دا میلاد مناؤ. دشمن مٹ جائیں گے, دشمن مر جائیں گے, نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا. فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. سبحان اللہ.